اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختلف روایات میں مختلف درود پاک کے فضائل یہ لکھے گئے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نا یہ کہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اعتقاد مضبوط ہو تو پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ اس سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل بیابان سے گزر ہو رہا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی اور ان کے پاس بظاہر کوئی ٹھہرنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہونے لگا۔ اب دل میں خوف پیدا ہوا کہ اب جو اندھیرا ہو رہا ہے تو یہ خطرناک درندے جانور یہ نکلیں گے شکار کے لیے، اور میں تو نہ ہتھیار نہ کوئی چھپنے کی جگہ، تو مجھے تو یہ چیر پھاڑ کر کھائیں گے۔ تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اونچی جگہ، اور دل میں خیال کیا کہ علماء نے فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میں درود پاک پڑھتا رہوں گا، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ جب اللہ کی رحمت کا سایہ مجھ پر ہوگا تو پھر مجھے کوئی چیز کیسے تکلیف پہنچائے گی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری رات یہ ذکر و درود کرتے رہے، خطرناک درندے جانور قریب سے گزرتے گئے، کسی نے تکلیف نہ پہنچائی۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آج خوش نصیب حجاج جو ہیں، جو گورنمنٹ اسکیم سے جو جا رہے ہیں، آج ان کی قرآن دازی ہے، تو کئی ایک لاکھوں نے جمع کرائے، غالباً 3.25 لاکھ یا 3.5 لاکھ نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے، اور غالباً 1.5 لاکھ کے آس پاس اس میں سلیکٹ ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کئی ایک ہوں گے۔ تو کل ایک ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کی امی کا اور اپنی بہن کا فارم جمع کرایا ہے۔ تو بڑی پیاری بات لگی مجھے، تو کہا کہ میں نے اپنے سیٹ صاحب کو اپلیکیشن دی، ان کی کچھ رقم کمپنی میں جمع تھی،
کہ آپ مجھے رقم دیں تاکہ میں مدینے جاؤں گا. اب سیٹھ صاحب نے ایسی شفقت فرمائی کہ سیٹھ صاحب نے کہا مدینے جاؤ، میں تمہاری رقم نہیں کاٹوں گا، میری طرف سے چلے جاؤ. یہ تو ایک کرم ہوا اپنی جگہ. لیکن اب اس سے اچھا اور کیا کیا، کہا کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تو کہا رات 9 بجے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے کہ رات 9 بجے ہم گھر والے سب چادر بچھا کر دانے ڈال کر روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو کل بڑا مجھے اچھا لگا اجتماع کیا دوران، مطلب اس طرح ملاقات ہوئی. اللہ ان کی مراد بھی پوری فرمائے، اور ہم کیوں کہے کہ کوئی نہ جائے، سب جائے. بلکہ امیر علیہ سنت سے کسی نے، اب یہ کہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک اسلامی بھائی آئے کہا کہ حضور دعا کیجیے گا، میری کمپنی میں 8 سال قرآن دازی ہوتی ہے، تو دعا کیجیے گا کہ میرا نام نکل آئے. تو امیر علیہ سنت کی اپنی ایک خوبصورت سوچ ہے، تو کہا میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کا نکلے، اور ان کے لیے گویا میں بد دعا کروں کہ وہ کسی کا نہ نکلے. تو ایسے کیسے ہوگا یار، سارے جاؤ مدینے. اللہ ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا تھا. یہ احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. تو وہ شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا. فرشتے نے اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اپنے فلاں بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہے. فرشتے نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. پھر کہا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ جواب دیا نہیں. پوچھا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ جواب دیا نہیں. فرشتہ کہنے لگا پھر اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ عز و جل نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خبر دوں کہ اس شخص سے محبت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جن بندوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، لطف و کرم سے وہ اگر ان کو ڈھانپ لے اور تو ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور اس نعمت کے سبب وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت فرمائے، کیونکہ مسلمان جب کسی سے محبت کرنے لگے تو ظاہر ہے جس سے الفت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو کبھی اس کے اپنے دل میں اس کے لیے دشمنی نہیں رکھتا ہے. یہ اچھی صفت نہیں ہے، کینہ کہلاتا ہے، بغض کہلاتا ہے، اور یہ بظاہر نظر نہیں آتا. ہم ملتے تو ایک دوسرے سے، لیکن قلبی طور پر سیٹ ہوں یہ مشکل ہوتا ہے. دل میں بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈالے ہوئے، مسکرا بھی رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں. تو یہ کینہ نہ ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے کہ جو دنیا میں آپس میں محبتیں قائم کرتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں ایک دوسرے کے رفیق و خلیل ہوں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے ان بزرگوں پر
ان علماء پر کہ جنہوں نے اس معاملے میں بھی بلکہ ہر ہی معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی. تو یہ ملاقات کرنا ایک دوسرے سے، یہ بھی ایک عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں بسا اوقات خرابی ہو تو بندہ جو ہے وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں آج آپس کی جو ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں جو بری نیتیں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر جو اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. کیونکہ رضا الہی کے لیے مسلمان کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا یہ باعث فضیلت اعمال میں سے، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک روایت سنی کہ وہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا تھا اور اس محبت کے لیے وہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا. کوئی دنیاوی لین دین نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ایسا بھی نہیں کہ اس نے کوئی احسان کیا تو چلو ملنے چلے گئے. صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس سے ملاقات کرنے گیا تو اس کو بشارت دی گئی کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملاقات کی پہلی جو آفت اور بری نیت علماء لکھتے ہیں کہ بندہ کھانے اور خواہش پوری کرنے کے لیے ملاقات کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جسے لالچ چلائے. دیکھیں نیت جو ہے نا اس کا تعلق دل سے. میں بہت سفر کر کے کسی کے یہاں جاتا ہوں، اگر جانا میرا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ جانتا ہے، اور میرا مقصد معاذ اللہ کوئی بری نیت ہے، کوئی لالچ ہے، تو یہ درست نہیں ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ برا ہے جسے لالچ چلائے، اور وہ بندہ بھی برا ہے جسے خواہش گمراہ کر دے. تو یہ ایک بری نیت جو علماء نے لکھی کہ بندہ کھانے اور خواہش پوری کرنے کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے. حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جن کے معبود ان کے پیٹ ہوں گے، جن کا دین ان کا لباس ہوگا، جن کا زیور ان کا کلام ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں تو یار چلو اس ٹائم پہ جائیں گے تو کچھ کھانا مل جائے گا، اس ٹائم پہ جائیں گے تو کچھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے گھر میں تو مجھے بھی نواز دیا جائے گا. تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا تھا کہ یہ مطلب اپنی جو نیتیں ہیں اس پر بڑا غور کرتے تھے کہ یار میں جا کیوں رہا ہوں، میں اس سے ملاقات کیوں کر رہا ہوں. تو ایک مرید نے اپنے شیخ سے ملاقات کی تاکہ ان سے معرفت کے متعلق کچھ پوچھے. مرید جب بیٹھ گیا تو اسے کھانا پیش کیا گیا. تو اس نے عرض کی شیخ میں اس کھانے سے زیادہ کسی اور شے کا محتاج ہوں اور آپ پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ لازم ہے. ہم نے آپ سے تصوف کے کسی نقطے کے لیے ملاقات کی ہے، کھانے کے لقمے کے لیے آپ کی زیارت نہیں کی. اگر ہماری نیت کھانے کی ہوتی تو یہ تو ہمیں آپ کے علاوہ کسی اور سے بھی مل جاتا. ہم تو آپ کے پاس وہ شے لینے آئے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملتی. نفس کی غذا تو ہم نے رات کو ہی کھائی مگر روح کی غذا ہمیں 40 دن سے نہیں ملی. حالانکہ روح کی غذا ہمیں نفس کی غذا سے زیادہ محبوب ہے، لہذا آپ زیادہ پسندیدہ شے سے آغاز فرمائیے، اللہ آپ کو عزت و بزرگی سے نوازے. تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو
جہاں کوئی ایسا اجتماع رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اجتماع شروع ہوا مثال 9 بجے اور پتہ ہے کہ کھانا 11 بجے ملے گا، کھانا 11 بجے ملے گا، تو ہم آتے کب ہیں؟ ہماری شرکت کب ہوتی ہے؟ شرکت کب ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے لنگر آخر میں ملے گا. بلکہ ایک دو جگہ کسی نے تو یوں سمجھایا تھا کہ اگر آپ کو اپنا سلسلہ مضبوط کرنا تو کھانا پہلے کھلا دیں تاکہ اس بہانے قوم آ جائے گی. اور ہوتا نا کہ بھائی حضرت فلاں بیان جو ہے وہ فلاں کمرے میں ہوگا، آپ چلے جائیں. تو سارے جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہو وہاں کمرے میں پہنچانے کے لیے. اور اجتماع کے بعد کھانا کہاں ہوگا اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری عمارت میں لوگ ڈھونڈ لیں گے کہ کہاں کھانا ہوگا، کیونکہ اس کو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ سب سے کامیاب حلقہ لگتا ہے، سب سے کامیاب حلقہ ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. علاقے میں یا شہر میں فلاں گلوکار کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے بھائی، کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہے، پہنچتے لوگ پہنچیں گے کہ بھائی پہنچ جائیں گے. اور اجتماع ہو رہا ہے، کوئی محفل نعت ہو رہی ہے، کوئی حضرت عالم صاحب کا بیان ہو رہا ہے، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر، آس پاس، اس کے سامنے، اس کے آگے، اس کے پیچھے سب کچھ لکھا ہوتا ہے. بس کا بھی یہ روٹ لکھا ہوتا ہے، شرکت کتنی ہوتی ہے. تو یہ تو بڑا پیارا کنسیپٹ ہے کہ واقعی اس میں یہ ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے. تو شیخ نے جب یہ مرید کی بات سنی تو جواب دیتے ہوئے فرمایا تو تم کھانا کھاؤ، میں تمہیں کھانے کی فضیلت اور مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنے پر 14 حدیثیں سناتا ہوں. تو خیر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اچھا کرے اور ہمیں مطلب جو آفتیں ہیں، بری نیت ہو، اللہ تعالیٰ ان بری نیتوں کو بھی ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ واقعی اگر اس معاملے میں تھوڑی توجہ ہوگی نا، یعنی اس کا وہی بہترین حل پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا رک جائیں، رکیں. میں کام کیوں کر رہا ہوں، میں ملاقات کیوں کر رہا ہوں؟ بھائی میں حضرت کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت کی زیارت تو 12 بجے سے شروع ہو گئی، آپ تو 3 بجے تک گھومتے رہے. حضرت کی زیارت تو 12 بجے شروع ہو رہی ہے نا. اگر آپ واقعی زیارت کے لیے آئے تو آپ کو تو پہلے بیٹھا رہنا چاہیے کہ حضرت کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اس سے ملاقات تو بھائی ابھی 4 بجے سے شروع ہو گئی، آپ کیوں 7 بجے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جانے کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ملاقات کی دوسری آفت و بری نیت یہ ہے کہ بندہ عزت کے حصول دکھاوے اور فقر و مباحات کے لیے ملاقات کرے. اور یہ بھی ایک سوچ بنتی ہے نا تو آدمی اپنے آپ کو اس میں سنبھالتا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کی ملاقات ہوئی. ایک نے دوسرے کو نصیحت کی تو دونوں رونے لگے. سفیان ثوری علیہ رحمہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج کی اس مجلس سے زیادہ پسندیدہ مجلس میں ہم پہلے کبھی نہیں بیٹھے. تو سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کیا آپ اپنے پاس سے اچھے اچھے الفاظ منتخب کر کے مجھ سے باتیں نہیں کرنے لگے، اور میں بھی اپنے پاس سے اچھی اچھی باتیں چن کر آپ سے گفتگو نہیں کر رہا تھا؟ یوں ہم دکھاوا کرنے والے ہو گئے. چیک کرتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ جو میں اتنی نپی تلی باتیں کر رہا ہوں، جو اس طرح سے میں اگرچہ کوئی علمی شخصیت ہو، دعوت اسلامی سے ہی کوئی وابستہ ہو، آپس میں ملتے ہیں، کوئی روایات، حکایات اور جو اس طرح کا جو باتیں کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم اپنی نیتوں کو تو دیکھیں کہ آخر یہ میں ایسی باتیں کر کیوں رہا ہوں، کیا میری عادت ہے؟ اور جیسے بڑی پیاری بات پچھلے ہفتے جو مدنی مذاکرے میں ہم نے سیکھی کہ ایک مدنی منا ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کے مدنی منع کے سر میں چوٹ لگی تھی. اب سر کا آپریشن ہوا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان پر کیا تھا؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ پڑھے جا رہے ہیں مسلسل. تو امیر اہل سنت سے پوچھا گیا تو امیر اہل سنت نے کہا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کے اندرونی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے پھر ڈرایا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے
کہ ہم بظاہر تو ایک دوسرے سے گفتگو بڑی نپی تلی کر رہے ہیں، اچھی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، یار بڑا نیک آدمی ہے، ہمیشہ قرآن سناتا ہے، ہمیشہ حدیث سناتا ہے، ہمیشہ نیکی کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارا اصل کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی موقع ملے اور میرے عیب کھل جائیں، میری گالیاں دینے کی عادت جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، میرے گانے گنگنانے کی باتیں لوگوں پر ظاہر ہو جائیں، میری فحش کلامی کا انداز اختیار کرنے کا معاملہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی اس معاملے میں اصلاح کا کوئی سامان کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ اس ترازو میں رکھے کہ میری کیفیت کیا ہے، میں کس طرح سے معاملات کو کر رہا ہوں۔ تو اگر آپس کی ملاقات ہمیں ایک دوسرے کو عزت کا حصول کہ جناب میں اس سے جو ملاقات کروں گا تو میری عزت میں یوں اضافہ ہو جائے گا جس کے دنیاوی مقاصد ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جیسے سیلفیاں لینے کا جو انداز ہوتا ہے، یہ کیوں، اس سے برکت لینی ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے واہ واہ کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو فلاں شخصیت کے ساتھ میرا یوں فوٹو ہے، یہ میں ان کا ہاتھ چوم رہا ہوں تو میں ان کے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ تو اللہ جانتا ہے نیت کی در کی، اگر کسی کی یوں تصویر آ گئی تو ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائیں گے، اللہ جانتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر، ہر کوئی اپنے طور پر اس معاملے کو چیک کرتا رہے گا تو شیطان اور یہ نفس کی شرارتوں سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح ملاقات کی تیسری آفت و نیت یہ ہے کہ بندہ پہچان و مقام و مرتبے کی خاطر اپنے بھائی سے ملاقات کو جائے تاکہ اس کا اکرام و تعظیم کرے۔ صوفیہ کا ایک گروہ حضرت سیدنا ابو علی روزباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جسے حضرت نہیں جانتے تھے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان کہاں سے آیا ہے، میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ تو نوجوان نے عرض کی میں نے آپ کو پہچان کروانے کے لیے آپ کی زیارت نہیں کی، بلکہ میں نے آپ سے ملاقات ایک ایسی ہستی کے اکرام و احترام کے لیے کی ہے جس کے ساتھ میری پچھلے 30 سال سے پہچان ہے۔ تو سیدنا ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی آپ کی پہچان ہی میرا نام ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا یہ ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے پاس موجود کھانا اسے پیش کیا تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں طیب کے ساتھ خبیث کو یعنی اعمال کو بری نیتوں کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو۔ تو یہ ان بزرگوں کی اگر اوصاف ہم پڑھتے ہیں، ان کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ کتنا یہ چیک اینڈ بیلنس کر کے اپنے آپ کو چلاتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اور واقعی یہ دین اسلام کا بڑا حسن ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے، ایک دوسرے سے ایسی ملاقات کرنے کی توفیق دے جیسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے جبکہ انہیں کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ اللہ کے دوست ہیں جن پر نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے۔ ہم دیکھیں، غور کریں کہ میں اس سے جو ملاقات کرتا ہوں
میں جو اس سے تعلق قائم رکھتا ہوں تو میری نیت کیا ہے. اور جو علماء نے لکھی وہ ہمیں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں پہلے چیک کر لیں. کوئی بھی مشین چلاتے ہیں, کوئی بھی فیکٹری میں مشین چلاتے ہیں تو چیک کارڈ بنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لے حالات. گیس کا سلنڈر اگر چلانا ہے, کوئی آگ جلانی ہے تو کہتے ہیں بھائی دیکھو گیس ویس تو بند ہے نا, کہ ایسا نا گیس بھری ہوئی اور آپ نے ماچس جلائے تو پھڑ کر کے سارا کمرے میں آگ لگ جائے گی. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. ملاقات کی چوتھی آفت اور بری نیت یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے تعریف کروانے کی غرض سے اپنی ملاقات کرے. تو کہتے ہیں کہ سچا انسان اپنی نیکیاں چھپاتا ہے جیسے دوسرا اپنی برائیاں چھپاتا ہے, اور اس کو اپنی نیکیاں قبول نہ ہونے کا خوف اس دوسرے کی برائیوں کی بخشش نہ ہونے کے خوف سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر دل میں کوئی بری نیت ہے کہ میں اس سے ملاقات اس لیے کروں گا تاکہ لوگوں کو بڑی ہوگا, جیسا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری اسلامی بھائی نے دی, کئی شہروں سے آئے, تو اس پر امیر اہل سنت بھی تربیت فرماتے ہیں کہ اپنی نیتیں اچھی کر کے آئیں, اچھی نیتیں کر کے آئیں کہ جناب وہ کسی طرح ملاقات ہو جائے, کسی طرح میں کیمرے کی اسکرین میں آ جاؤں تو لوگوں کو بڑا ہوگا کہ یار یہ ملاقات کر کے آئے. اچھی نیتیں کرواتے ہیں. پانچویں بری نیت یہ ہے کہ بندہ مال کے حصول کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے. یار اس سے کہ جاتا ہوں نا, جب بھی جاتا ہوں یہ 500,000 روپے خدمت کر ہی دیتا ہے. تو اب ملاقات کس چیز کی بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہوتی تو پھر تو بات ہی کچھ اور تھی. آپ تو اس کی جیب میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جاتا ہوں نا تو اس کا پرس اس کی جیب میں ہوتا ہے, اس ٹائم پہ جاتا ہوں تو یہ خالی جیب میں ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ نہیں ملوں گا, میں اس ٹائم پہ ملوں گا. سامنے والے کو نہیں پتا کہ ہم کیوں مل رہے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے مجھے مال ملے گا, یہ بری نیت ہو گئی. حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, کہ مریدین میں سے بعض درویشوں کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کے پاس وسعت و گنجائش ہوتی تو آپ کے ساتھ رہتے, اور اگر تنگی ہوتی تو چھوڑ کے چلے جاتے. ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ میں انہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور یہ مجھے دنیا اور نفس کی خاطر چاہتے. ایک دن آپ تشریف فرماتے, ایک مصری شخص حاضر خدمت ہوا جس کے پاس 200 دینار تھے. اس نے وہ دینار آپ کے سامنے ڈال دیے, تو درویشوں کو پتا چلا تو جلدی جلدی آپ کے پاس پہنچ گئے. جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ کیوں آئے. آپ کھڑے ہو گئے, دینار اٹھا لیے, ایک ہموار تنگ راستے دریا دجلہ تک پہنچ گئے. اس کے کنارے کھڑے ہو کر دیناروں کو اپنی تھیلی پر رکھ کر بلند کیا اور دینار دریا میں پھینکتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے یعنی پوجا کے لیے بیٹھا رہا, قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے, پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے. پھر فرمایا جو مجھے چاہتا ہے میرے پیچھے چلا آئے, اور جو دیناروں کو چاہتا ہے وہ ان کے پیچھے چلا جائے. تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو یہ اللہ والے بھی, ان کی بھی عظمت و شان ہوتی ہے نا, پہچان تو ہو ہی جاتی ہے نا کہ آیا کیوں ہے یہ میرے پاس. کوئی کھانے کے لیے آیا ہے, اپنی واہ واہ کرانے کے لیے آیا ہے, مجھ سے کوئی مال کا حصول چاہتا ہے, یہ آتا کیوں ہے میرے پاس. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی ایسی محبت سے بچ جو وہ تجھ سے اپنی حاجت کے مطابق کرے, کیونکہ جب وہ اپنی حاجت کو کم کرے گا تو محبت ختم ہو جائے گی. تو رضا الہی, اللہ کی رضا کے لیے ملنا, اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھنا, تعلق قائم رکھنا, یہ قابل رشک لوگ ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے, ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے, وہ نہ انبیاء نہ شہداء لیکن ان پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفات بیان فرمائیے. ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے, اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیٹھتے اور اسی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو اپنی نیتیں اچھی کریں,
اپنی نیتیں اچھی کریں کہ میں جس سے تعلق قائم کر رہا ہوں، جس سے میں دوستی کر رہا ہوں، جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں، تو وہ مقصد کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں خرچ کرتے ہیں، کہیں ملاقات کرتے ہیں، جو بھی ہم نے عمل کیا کیوں؟ میری واہ واہ ہو جائے؟ جیسے اگر کسی کی بہن کی شادی ہوئی اور ہم نے اس کی مدد کی، اللہ کی رضا کے لیے کی نا، ٹھیک ہے، تو اللہ اجر دے گا۔ لیکن جب کبھی اس نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا تو جتایا جاتا ہے کہ بھول گیا، تیری بہن کی شادی تھی، جہیز کس نے دیا تھا؟ تو بڑا رو رہا تھا کہ دعوت کے پیسے نہیں ہیں، کس نے سارا سامان اٹھایا تھا؟ کس نے سارا خرچہ دیا تھا؟ تو اس وقت ہماری یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے جو لاکھوں لاکھ روپے اس کو دیے تھے تو وجہ کیا تھی، میرا مقصد کیا تھا، میں نے کیوں اس سے اس طرح کا احسان کرنے کا سلسلہ کیا تھا۔ تو اپنی نیتوں کو اچھا کریں۔ تو یہ جو آفتیں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر نیتیں اچھی کر لیں تو یہ بھی سن لیجئے کہ ملاقات کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کی حرمت، عزت اور مقام و مرتبے کی خاطر اس سے ملاقات کرے، یہ اچھی نیت ہے۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تجھے شرف و عظمت سے نوازا ہے، مگر بندہ مومن حرمت میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علمی لحاظ سے جو اچھے مقام پر ہوتے ہیں، ان کو وہ عزت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ہاتھ چومو، امام صاحب نظر آ جاتے تو کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، بات بدتمیز ہوتے ہیں، ان کی زبان چلتی ہے تو ظاہر سب کو دکھ تکلیف دیتی ہے، لیکن جو عزت دیتا ہے، جو سامنے والے کی عزت، مقام و مرتبے کی خاطر اس سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی عالم کی تعظیم کی، اس نے 70 نبیوں کی تعظیم کی، جس نے کسی طالب علم کو عزت دی، اس نے 70 شہیدوں کو عزت دی، اور جس نے کسی مومن کو اذیت دی، اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، جس نے انبیاء علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس پر توریت شریف، انجیل مقدس اور قرآن کریم میں لعنت آئی ہے۔ تو اچھے بن جائیں، سامنے والے کو اللہ نے اگر علمی مقام دیا، اور وہ جسے علماء حق ہیں، مفتیان اسلام ہیں، مفتیان اہل سنت ہیں، ان کا اگر دینی طالب علم ہو، اور یہ واقعی معاشرے میں کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کوئی سیٹھ آئے گا تو سارے اس کے پیچھے بھاگیں گے، بھلے نہ اس سیٹھ صاحب داڑھی منڈے ہوں، ان کی بڑی تعظیم و توقیر کی جائے گی۔ کوئی علمی شخصیت آئے گا تو اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ تو سادے لباس میں ہوں گے نا۔ سیٹھ صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ گن مین اور آگے پیچھے لوگ گھومنے والے ہوں، اچھی سی گاڑی سے اتریں گے تو ذرا ان کا روب و دبدبا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس کا مقام ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو خاص کر جو دینی لحاظ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جیسے طلبہ کرام ہوتے ہیں، اب یہ اپنی جوانیاں انہوں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے لگائیں، یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، اور واقعی وہ علاقے، وہ شہر، یہ بڑے قسمت والے ہیں کہ جہاں دینی طالب علم قیام کرتے ہیں، کہ ان پر تو رحمتوں کا نزول ہو ہی رہا ہے، ان کے صدقے ہم پر بھی ہو رہا ہے، ہمارے گھر بار پر بھی ہو رہا ہے، ہمارے محلوں پر بھی ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پر بھی ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی تعظیم کرتا ہے، بے شک وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بزرگوں کے اقوال ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 میل تک چل کر جاؤ
اور کسی نیک شخص کے جنازے میں شرکت کرو اور 6 میل تک چل کر جاؤ اور اللہ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو. محبت، پیار، اور وہی بات کہ اچھی نیت ہو. کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے بغداد کی. ایک روایت سنیے کہ جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 1، انصاف پسند حاکم. نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کی ہو. نمبر 3، جو شخص مسجد سے نکلنے کے بعد واپسی کا منتظر رہے حتیٰ کہ لوٹ آئے. چوتھا، رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرنے والے اور اسی کی خاطر ملنے اور جدا ہونے والے. نمبر 5، تنہائی میں رب تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا. نمبر 6، وہ مرد جو حسن و جمال اور مال و منال والی عورت کے بلانے پر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور 7واں، اس طرح رازداری سے صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. ان کو عرش کا سایہ ملے گا. تو ہم اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کریں. رضا الہی کے لیے دوستی رکھنے والے 2 افراد کی باہم ملاقات ہوئی. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ کے حرمت والے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا حج اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو پہلے نے بتایا کہ میں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں جس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو دوسرا کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اپنی ملاقات کی فضیلت یعنی اجر و ثواب جو آپ کو ملا ہے کیا آپ تحفے میں دیتے ہیں تاکہ میں اپنے حج کا ثواب آپ کو تحفے میں دے دوں. تو یہ سن کر پہلا شخص کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. اب دیکھو وہ حج کر کے آیا ہے, یہ تو ملاقات کر کے آیا ہے. تو جو ملاقات کر کے آیا, جو حج کر کے آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ یار جو ملاقات پر آپ کو ثواب ملا ہے وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں جو حج کر کے آیا ہوں وہ میں آپ کو دے دوں. تو پہلا شخص سوچ میں پڑ گیا. اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دی. پکارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا بارگاہ الہی میں 100 حج سے افضل ہے سوائے حجت الاسلام, فرض حج کے. تو یہ کتنا بڑا اہم کام ہے. لیکن ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے اپنی نیتیں اچھی کی. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. دوسری نیت, ملاقات سے اپنے مسلمان بھائی کو مانوس کرنے, اس کے دل کو اپنے لیے بدلنے کی نیت کریں تاکہ دونوں کے درمیان مزید محبت پیدا ہو. اور اس کے لیے اس میں بھی ظاہر اور بھی اس کے مدنی پھول ہیں. پھر مزید سبحان اللہ, دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے. سبحان اللہ, مسلمانوں سے ملاقات کرنا, مصافحہ کرنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی 2 مومن ملاقات کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کو ضرور بھلائی نصیب ہوتی ہے, اور بے شک مومن کی مثال ان 2 ہتھیلیوں کی طرح ہے جن میں سے ایک دوسری کو دھوتی ہے. تو اس کے لیے اس کا وجود ضروری ہے. اللہ ہماری نیت اچھی فرما دے. ملاقات کے لیے یہ نیت کرے کہ یہ عمل ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور اس لحاظ سے مستحب ہے. حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو زرین سے ارشاد فرمایا, اے ابو زرین, کیا تمہیں خبر ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس پر درود بھیجتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل, اس نے تیرے لیے تعلق قائم کیا, تو بھی اس سے تعلق قائم فرما. اے ابو زرین, کیا اگر تم اپنے آپ کو اس کام میں لگا سکتے ہو تو ایسا ضرور کرنا. اللہ اکبر. اور یہ یعنی کہ یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا, حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 دن مسجد سے غائب رہتا تو آپ اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے تھے. اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے, اگر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے, اور گھر میں ہوتا تو اس سے ملاقات فرماتے.
کیا ہمارا ہے ایسا؟ ہم تو کوئی سیٹھ ہوگا نا، وہ نہیں آ رہا تو حاجی صاحب نمازی صاحب کو فون کریں گے، وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کو کون پوچھتا ہے؟ تو پیار محبت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس سے تو میں سمجھتا ہوں ہماری مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے نفس و شیطان شرارت کرتے، کوئی نمازی بن گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھنے آیا تو ذرا پوچھنے تو جائیں بھائی خیریت تو ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شرارت ہوئی ہو جس سے وہ سست پڑ گیا، پھر محبت ملے گی، پھر مسجد میں آ جائے گا۔ اور جو ملاقات کر کے مسکرائے، سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے کہ ملاقات کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ، امام مجاہد سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت کرنے والے، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے جب روز حشر اپنی قبروں سے نکلیں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے ایسی سواریاں بھیجے گا جو نور سے بنی ہوں گی، نور سے سجائی گئی ہوں گی، ان کی لگامیں نور کی ہوں گی، ان کی زینے نور کی ہوں گی، غلمان جنت ان سواریوں کو چلاتے ہوں گے، پس وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ رب جلیل کے لیے میں حاضر ہوں کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ انہیں سرخ یاقوت و زرد یاقوت کے محلات میں لے جایا جائے گا جہاں کافور، شراب طہور اور تسنیم یعنی جنت کی اعلیٰ شراب اور مہر لگی شراب ہوگی، ان سب پر رضا و رحمت کا غلبہ ہوگا، پس وہ قرب خاص میں سیراب کیے جائیں گے، پھر وہ سواریوں پر سوار زیورات سے آراستہ ہو کر اپنے لیے رکھی گئی کرسیوں کی طرف جائیں گے جہاں وہ بقا کی صفت سے متصف آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ ہماری نیتوں کو اچھا کرتے ہیں۔ مسلمان اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح سے ترکیب بناتے ہیں تو مدینہ مدینہ۔ اسی طرح چوتھی نیت فرمائی گئی کہ ملاقات کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات سے گناہوں کے کفارے اور خطاؤں کے مٹنے کی نیت کرے۔ میں اپنے بھائی سے مسلمان سے ملوں گا، مصافحہ کروں گا، تو حدیث شریف میں کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرے پھر دونوں مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں تو دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں اس لیے ملاقات کروں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اچھی نیت عطا فرمائے۔ پانچویں نیت کہ ملاقات میں یہ نیت کرے کہ اسے دیکھنے کی برکتیں حاصل کروں گا، اس کے قرب کا فائدہ پاؤں گا تاکہ اس کے ذریعے اپنے دل کی دوا کروں۔ یقین مانے یہ ایک بڑا اہم مدنی پھول ہے، بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کر کے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ یہ مطلب ہمیشہ اپنے بزرگوں کی زیارت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے وصال کا وقت قریب آیا، ان سے عرض کی گئی کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک نظر حضرت یوسف بن اسباط کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے اندر کچھ سستی پاتا ہوں تو سیدنا محمد بن واسع کو ایک نظر دیکھ لیتا ہوں پھر عمل میں لگ جاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی دوست سے ایک بار مل لیتا ہوں تو کئی دن تک عمل پر کاربن رہتا ہوں۔ تو اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے۔ میں ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، یعنی بعض ایسے مالدار نہیں ہیں لیکن چونکہ مرید کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، تو میں ان کو یوں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی 3,000 3,500 روپے جمع ہو جاتے ہیں نا، وہ 3 دن کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہفتے کی جو رات ہوگی نا یہ پیر صاحب کی براہ راست زیارت ہوگی۔ یہ گویا یوں اپنی بیٹری چارج کرنے آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، نیک لوگوں کا قرب پاؤں گا، بھائی مجھے ذرا ان کو دیکھ لوں گا تو میرے عمل کی سستیاں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ ہماری نیتوں کو اچھا کرے۔ اور اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوست کا دوست کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، علم کی کتاب میں دیکھنا عبادت۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے جسے آج تقریباً میں نے بیان کیا، پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا، بحر نیت۔ اس کتاب کو لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، بلکہ مکتبۃ المدینہ کی ساری ہی کتابیں اپنے گھر میں سجا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔